اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو مجھ سے کیا گیا کمنٹ سیکشن میں، نہیں پرائیویٹ طور پہ کسی کے تھرو آیا ہے، کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنائیں۔ وہ غم کیا ہے، وہ فکر کیا ہے، اور ہم اس کو کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ بالکل میں کہتی ہوں، کیونکہ نبی کا غم جو ہے وہ تا صبح قیامت تک ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ان کی حیات ظاہری حیات مبارک تک تھا اور اب وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ غم ہے امت کا غم۔ امتی امتی امتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کی اس قدر تکرار کی ہے کہ میرے خیال میں یہ ان کی زندگی مبارک میں دعاؤں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور مانگا جانے والا لفظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فکر کی ہے اپنے اہل بیت کی، اور اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی، ان کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا دیے گئے جب وہ بہت چھوٹے بچے تھے، یہ شہید ہوں گے، یہ فکر نہیں کی، ان کو اللہ کے حوالے کیا، لیکن فکر کی ہے تو آپ کی اور میری امت کی، کہ یہ کہیں جو ان کا مشن تھا یہ کہیں اس سے ہٹ نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کیا ہمارے لیے کیا، اور آپ کا مشن کیا تھا؟ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا، ہمیں بے دین ہونے سے بچانا، ہمیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑے رکھنا، یعنی خود سے جوڑے رکھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اللہ سے کسی چیز کو نہیں مانگا اپنے لیے۔ ایک وہ دعا جو ہر پیغمبر کو عطا کی گئی، جو ضرور پوری ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے رکھ چھوڑی قیامت میں، کہ جب میری امتی کہیں جہنم کی طرف نہ چلے جائے، اس وقت میں سجدے میں اپنا سر مبارک رکھوں گا، قربان جاؤں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنے رب سے کہوں گا کہ میری یہ وہ دعا ہے، میرے ان امتیوں کو بچا لے جن پہ دین مکمل ہو گیا، جن پہ ایک ایک لمحہ مکمل ہو گیا، جس میں ایک ایک آیت مکمل ہو گئی۔ ایسی آیتیں کہ جو دوسرے مذہب والے کہتے ہیں اگر ہم پر اترتی تو ہمارے لیے عید کا دن ہوتا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہم تو ان کو پڑھتے بھی نہیں، ہم تو ان کو سمجھتے بھی نہیں، اور پھر بھی وہ دوزخ اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا۔ معراج کی شب کے بعد یہ جو رونا تھا بہت ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے دیکھ لیا۔ پھر ایک ہی دعا، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ یہ نہیں، امتی ان کے وہ نہیں تھے صرف جو صحابہ تھے، ہم قیامت تک، آپ کی نسلیں، قیامت تک کے تمام مسلمان جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں، وہ پوری ان کی امت ہے۔ آپ اپنے نبی کا غم کیا ہے، آپ اپنی بچوں کو دیکھ لیں، اپنے گھر سے شروع کریں، کیا ان کو آپ خود ہی دیکھ لیں، آپ سب کو جو جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے بھی 10 15 20 جتنے دل سے بتائیں، آپ کے گھر میں موجود آپ کے بچے، چاہے وہ چھوٹے ہیں، چاہے وہ جوان ہیں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہیں، ان کو اللہ اور رسول کی پہچان ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک، ان کی سنتوں مبارک کے متعلق آپ نے بتایا ہے، آپ نے ان کو روشناس کروایا ہے، آپ والدین بنائے گئے ہیں، کس لیے؟ تربیت کے لیے، نسلیں چلنی ہیں آپ کی وجہ سے، آپ ہی کی وجہ سے، وہ آپ کی دی گئی تربیت کی وجہ سے وہ جنت اور جہنم کے فیصلوں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو بتایا ہے سنت طریقے کیا ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم سنت کون سی ہے، آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق ان کو وضاحت دی ہے، آپ نے ان کو بتایا ہے کہ اللہ سے ملنے کا راستہ کون سا ہے، کہ آپ نے ان کو بتایا ہے کہ قرآن میں جا بجا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں دوسری قوموں کے جو واقعات بتائے گئے ہیں وہ قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان سے ہم نے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ آپ نے ان کو بتایا ہے یہ قرآن وظائف کی کتاب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے
جس کی حفاظت میرا رب خود کر رہا ہے، اور یہ کتنی عظیم کتاب ہے، کیوں کہ یہ ایک عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، ان کی ایک عظیم امت پر۔ آپ نے ان کو بتایا ہے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں امتی کے حیثیت سے، کہ آپ نے ان کو بتایا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں گے تو کون سے فتنے ان کے سامنے ہوں گے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت مبارک ہے، کیا طریقہ کار بتائے ہیں۔ آپ نے ان کو بتایا ہے کہ آپ نے ان کو بتایا ہے کہ جب ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم خوبی، تمام تر خوبیاں، لیکن سب سے عظیم خوبی کیا ہے، ان کے اعلیٰ اخلاق۔ آپ نے ان کو بتایا کہ وہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ کس طرح بیٹھیں گے، کس طرح بولیں گے، کس طرح اپنی نگاہیں اوپر رکھیں گے، نیچے رکھیں گے، اپنے لہجے کیسے رکھیں گے۔ کیا آپ نے ان کو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق ان تمام سنتوں کے متعلق بتایا ہے؟ کیا آپ نے ان کو بتایا کہ جب مشکل حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، تو انہوں نے کیسے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، کیسے اللہ پہ توکل کرنا ہے؟ کیا آپ نے ان کو یہ سمجھایا ہے؟ کیا آپ نے ان کو بتایا کہ دنیا بہت عارضی ہے، اسی وقت بھی ہم بچھڑ جائیں گے، تو اس لیے یہ کرنا، آگے چل کے یہ کرنا، یہ ہونا ہے۔ یہ میرے نبی کا غم تھا۔ آپ نے اس غم کو اپنایا ہے؟ نہیں اپنایا نا؟ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اپنے گھروں کو سنتوں کا گہوارہ بنا لیں، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا گہوارہ بنا لیں۔ قرآن صرف طاق میں رکھی ہوئی کتاب نہیں ہے جس کو صبح اٹھ کے 2-3 صفحات کی تلاوت کر لی اور بند کر دیا۔ اگر آپ قرآن سے نہیں جڑیں گے تو صاحب قرآن سے بھی نہیں جڑ سکتے، اور اگر آپ صاحب قرآن سے نہیں جڑیں گے تو آپ قرآن سے بھی نہیں جڑ سکتے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ پہلے سیرت کو پڑھیں، سیرت کو سمجھیں، ان کے ایک ایک لمحے کو پڑھیں۔ یہ سیرت کیا ہے؟ یہ قرآن کی تمام تر واقعات اس سیرت میں موجود ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے نا، تو جو واقعات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک پہ ہی تو آئی ہیں نا سب کچھ۔ کون سی جنگ، کون سا غزوہ، کون سا صحابی، سب کچھ قرآن میں جو واقعات ہوئے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو یہود و نصارہ ہیں، کس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کیا کیا سوالات اٹھاتے ہیں جو گمراہ کن ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک کے متعلق، ان کے تمام تر ازواج کے متعلق، ان کے اصحاب کے متعلق، جنگوں کے متعلق، حالات کے متعلق نہیں بتائیں گے تو وہ بھٹک جائیں گے۔ ان کو بھٹکانا بہت آسان ہے آج کے دور میں۔ ان کے ہاتھ میں موجود یہ سوشل میڈیا کا جو اعلی کار ہے نا، جس سے وہ آپ بھی سن رہے ہوں گے ابھی، وہ اس لیے نہیں استعمال کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ اللہ اور رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس کو اس طرح استعمال کروا رہے ہیں یہود و نصارہ اپنے بچوں کے، آپ کے بچوں کے ہاتھ میں، کہ وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس میں ان کا قصور یقین جانے نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے نبی کے متعلق بالکل کچھ نہیں بتایا، قرآن کے متعلق کچھ نہیں بتایا، اپنے اللہ کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ شاید آپ کو خود علم نہیں ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ خود جیسے جیسے حاصل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے بچوں میں اس کا ڈالتے جائیں۔ یہ اور اب بہت سے لوگ کہیں گے یہ تو بہت مشکل ہے، تو یہ مشکل آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ آپ نے اس کا حل نکالنا ہے۔ یقین کریں آپ کو آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا آپ کے بچے اچھے گریڈ سے پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے، اچھی یونیورسٹی میں گئے کہ نہیں گئے، اچھے اس کے شوہر بیوی بنے کہ نہیں بنے، مطلب ان کو لینڈ لارڈز ملے کہ نہیں ملے۔ آپ کو جو پوچھا جائے گا جس کے بارے میں آپ کو بتائیں، یہی نبی کی فکر ہے، یہی نبی کا غم ہے جو ابھی تک ہے۔ کیونکہ ہم جیسے امتی آ گئے ہیں نا، جو بچوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ اپنے گھر سے شروع کریں، آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر ہر ایک گھر میں موجود مرد و عورت، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر لیں تو آپ یقین کریں پورا معاشرہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے بیان کی، پھر آپ کو بھٹکانے والے بھی نہیں ہوں گے۔ ظاہر زیادہ آپ لوگوں نے باہر سننا نہیں ہے، اپنے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، بچوں میں اس کو ڈال دیا ہے۔ کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اسی معاشرے کا خواب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پھر اس کے بعد کچھ اور ہو۔ اور جہاں پہ اللہ اور رسول آ جاتے ہیں نا، وہاں پہ واقعی سب کچھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہی آپ نے سمجھانا ہے اپنے بچوں کو۔ اپنی زندگی کے فیصلے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے پہلے اولیت دیں، اس کے بعد اپنے فیصلے کریں۔ کون سے فیصلوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے
اور کون سے فیصلوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہی آپ کی جد و جہد ہے، یہی آپ کا مشن ہے، اور یہی نبی کا مشن بھی تھا اور غم بھی تھا، اور یہی ان کی فکر تھی۔ ایک بہت سادہ سے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی، یہی غم ہے۔ اگر ہر ایک امتی اس غم کو اپنا لے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھٹکانے والے موجود رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل جائے گا۔ کیوں اتنے اونچے اونچے مقامات پہ بزرگان دین پہنچ گئے، ولیاں ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، کیوں پہنچے؟ انہوں نے لوگوں کو کیوں معاف کیا؟ ان کے الفاظ کیا تھے؟ ایسے امتیوں پہ قربان کہ نہیں، میں نے اس کو اور شدید ترین بے عزتی کرنے والے، ناجائز حق مارنے والے، ان کے خلاف ان کو سرعام لوگوں کے درمیان تھپڑ رسید کر دینے والے، ان کا مال ہتھیار جانے والے، ان کو کیوں معاف کیا؟ کہ کہیں روز حساب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پریشان ہوں گے، اور یہ مجھے دینے کی تکلیف میں کہیں جہنم میں نہ ڈالے جائیں۔ ہر ایک بندے کا اتنا ہی حق ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ ہم جہنم میں جا سکتے ہیں کسی کے حقوق کے حق تلفی کرنے میں، ہم جا سکتے ہیں، تو وہ کیوں معاف کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پریشان نہ ہوں اس وقت، کم از کم میری وجہ سے تو وہ پریشان نہ ہوں، اس لیے میں نے ان کو معاف کیا۔ ان کی وجہ تو خیر دوسرے بنتے ہیں، پریشانی کے بنے ہیں، لیکن وہ ان کو اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، کہیں یہ دوزخ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو ہمیں ایسا بننا ہے، ہمیں ایسا ہونا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک پاؤں آپ کا نفس پہ، انشاءاللہ دوسرا اس طرح ہی کی زندگی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے مطابق ہوگی اور اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں، ہمارے بڑوں، ہمارے بزرگوں، جوانوں، بچیوں، سب کو اللہ اپنی خاص حفاظت میں رکھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت ان کے لیے پریشان ہیں۔ ہم تربیت نہیں کر اپنے بچوں کی، خدا را اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے رستوں پہ چلیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، تبھی ممکن ہے کہ آپ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ کوشش تو آپ نے کرنی ہے، بے شک ہر ایک نفس نے اللہ کے کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہی پار لگنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے تو بس ہمیں وہ کیا ہے آزادی مل جائے گی ان گناہوں سے اور ان سزاؤں سے۔ نہیں، آپ بھی کچھ کریں گے اور بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔